الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان پاک اپنی برکتیں رحمتیں جو ہے وہ لے کر آیا ہے اور یہ دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، کہ اس کا جو شروع کے 10 دن ہیں پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، اور پھر وہ عشرہ شروع ہوگا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، کہ اس کا جو درمیانی عشرہ ہے دوسرا وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اور مغفرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. یہ مغفرت جو ہے یہ غافرہ سے نکلا ہے، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کسی کو اس کو چھپا لینا. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں کس طرح کہ بندے کے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، لفشیں ہوتی ہیں، بعض کو بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. تو بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں تیرے ہر قول و فعل ظاہر و باطن جلوت و خلوت سے واقف تھا، یہ تیرے سارے نامہ اعمال میرے پاس موجود ہیں. تو بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین، تو دنیا میں بھی کسی کو اب مجھے آخرت میں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ حشر میں کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یا رب العالمین مجھے رسوائی سے بچا لے. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اسے مغفرت کہتے ہیں، پردہ ڈال لینا، اور اب بھی میں تمہیں دنیا کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ سے یہ فرمایا تھا کیا میری بیٹی ایسا نہ ہو کہ لوگ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں، بڑی بڑی نمازیں اور تہجد گزاریاں لے کر آئیں، اور آپ صرف یہی بات لے کر آؤ کہ ہم حضور کے گھرانے سے ہیں. یہ بات شرف اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو حضور کے گھرانے گھر کا ہونے کا تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو وہی بات سیدہ کائنات نے اس طرح پوری فرمائی کہ ساری رات رکوع ہوتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے، ساری رات سجدہ ہوتا ہے تو سجدہ ختم نہیں ہوتا کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اتنی چھوٹی رات کیوں بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے رکوع بھی نہیں کر سکتی. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مقام پر لانا چاہتا ہے، اس جو ہے وہ بلندی پر لانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اس لیے اس نے ہمیں ایسے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے پکڑو، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے پکڑو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ کرو بھی نہ اور ایسے ہی تمہاری کامیابی ممکن ہو جائے. نہیں، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ بخش سکتا ہے، لیکن اس کے بندہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم کچھ کرے بھی نہ، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا
جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جو ہے اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نبی سے یہ کہیں کہ اللہ کا لاڈلا وہی ہے جو تیری اور میری بات کو مانے گا، جو میرے احکامات کو مانے گا، وہی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ تو یہ جو رمضان پاک ہے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وسیلہ پکڑو، میری تک آنے کے لیے وسیلہ پکڑو، میں راضی ہو گیا تو سارے جو ہے وہ راضی ہو جائے، سارے معاملات تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جس چیز کو تم ایک دفعہ چھوڑ، حدیث پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، چاہے نماز تراویح کا، چاہے پنجگانہ نماز کا، ایمان کی حالت میں، و احتساب، حضور نے فرمایا احتساب، اپنی ذات کا محاسبہ، اپنی ذات کو چیک کرنا، اس نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی غرض سے میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، تو میں نے 2-3 چکر حضور کے پیچھے لگائے، تو جب تیسرا چکر ختم ہوا تو میں نے جو ہے وہ جب تیسرا چکر ختم ہوا تو سرکار نے میری طرف دیکھا، جب میری طرف دیکھا تو میں نے خنجر اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا لیکن پیچھے پشت میں رکھا ہوا تھا، تو جب سرکار نے میری طرف دیکھا تو خنجر میرے ہاتھوں سے گر پڑا۔ ظاہر ہے جب حضور کی نظر پڑ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو پھر بندے کو ہوش کہاں رہتی ہے۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، تو یہ تو اللہ کے محبوب تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضالہ ابھی ہدایت کا وقت نہیں آیا، تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر قرآن پاک کی وحی اترتی ہے، تم نے میرے ماضی کو نہیں دیکھا کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، میں نے اتنا عرصہ تمہیں گزارا ہے۔ تو حضرت فضالہ فرماتے ہیں میں نے دلیل کیا دینی تھی، میں نے فوراً پڑھا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی، اتنی جلدی ایمان کیسے مل گیا؟ وہ ایمان جو بڑی قربانیوں کے بعد صحابہ کرام کو نصیب ہوا، بڑی بڑی دلیلیں دے کر، بڑے بڑے جو ہے وہ اسباب طلب کرنے کے بعد تو ایمان مل گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ گو کے قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے 3 چکر حضور کے پیچھے لگائے تھے، طواف کیا نا سرکار نے تو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، جیسے موقع ملے تو میں آپ کو شہید کر دوں، پھر وہ 3 چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرما دی کہ تھوڑے عرصے کے لیے میرے نبی کے پیچھے چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ ایک کافر تھوڑا عرصہ، تھوڑے 1-2 چکر سرکار کے پیچھے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، غفر مغفرت، انہیں ڈھانپ لیا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے گناہوں پر۔ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے، بندے کی ایک ہی دار رب کو پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ تو فرمایا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں سنی، کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اب اتنا بدل لیا کہ جب آپ آئے تھے کافر بن کے، جا رہے ہیں صحابی رسول بن کے، تو جب آپ باہر نکلے تو آپ کچھ عورتوں سے آپ کے کچھ تعلقات، آپ واپس جا رہے ہیں تو ان عورتوں نے دیکھا کہ حضرت فضالہ نظریں جھکا کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اس کی طبیعت میں پھر جب بدل جو لیا، اپنی حالت میں تبدیلی جو پیدا کر لی، تو پھر ان لوازمات کو چھوڑنا ہے کہ جن سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ بندہ جب اپنی میں مار لیتا ہے، اپنے من کو دیکھ لیتا ہے کہ میں نے بہت ہو گیا کہ میں نے اتنی زندگی گزار لی ہے، تو جب وہ تبدیل ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتے ہیں۔ تو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت نے کہا کہ فضالہ بڑی نظریں جھکا کر اب جا رہے ہیں، تو
حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نگاہ نے وہ چیز دیکھ لی ہے کہ ان کے دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ تو یہ رمضان پاک اسی چیز اور اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے ان رحمت کے جمگٹھوں میں، اللہ کے اس رحمت کے سمندر میں اپنے آپ کو بدل لو۔ لوہا گرم ہے، رحمت برس رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو موسم بھی بڑا خوبصورت فرما دیا ہے۔ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فصلیں بھی کھڑی ہیں، تو ہم اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں جس نے کھڑی کی ہیں وہی جانے۔ رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اگر پہلے عشرے میں تم نہیں کچھ کر سکے، دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور جو 10 رمضان پاک ہے، یہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ یہ وہ خاتون پاک ہیں، حضور نے فرمایا 4 معزز خواتین ہیں، اکرم خواتین ہیں، عظمت والی خواتین ہیں۔ پہلی حضرت آسیہ، دوسری حضرت مریم، تیسری حضرت حتیجہ الکبریٰ اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خواتین حضور نے ان کو ایک علیحدہ مقام عطا فرمایا۔ تو سیدہ حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ پاک ہیں، اور حضور کی ساری اولاد سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ ساری اولاد حضرت حتیجہ الکبریٰ سے تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر 25 سال اور سیدہ حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، جن کی اولاد سیدہ فاطمہ ہوں، جن کی اولاد رقیہ ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، سیدہ زینب ہوں، جن کے صاحبزادے سید قاسم ہوں، سیدنا عبداللہ ہوں، سیدنا طیب ہوں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ کا یہ مقام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محبوب اللہ کے نام سے پڑھیں، اللہ کے نام سے پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے نا جی غار حرا پر، جو گئے ہیں وہاں ماشاءاللہ، تو عرش ساتھ وہاں نعتیں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے جہاں سرکار عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو وہاں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی پہلی وحی اقرا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا ما بأنا قاری، کہ میں تو پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ کے حضور عرض کی، فرمایا انہیں پوری آیت پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو یہاں تو پھر یہ ہو جاتا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھانے سے پڑھتے تو پھر جبرائیل علیہ السلام استاد ہو جاتے۔ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا سوائے رب کے، وہ پڑھا پڑھایا ہو کے آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل، گویا کہ آپ یہ فرما رہے تھے جبریل وہ کہو جو رب نے کہا ہے، تو رب کے نام سے جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر تشریف، وحی کا بوجھ، وہ قرآن پاک کا نزول ہوا جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ خاشیۃ من خشیۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خشیت سے، خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میری چادر میرے اوپر اوڑھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا آج اللہ کا فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، تو اس کی ہیبت اور اس کے رعب کی وجہ سے جو اللہ کا کلام ہے وہ میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی۔ تو حضرت سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پتہ کن الفاظ میں حضور کو تسلی دی؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ نے جب یہ بات سنی تو حضور پر ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں، کوئی دلیل، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں طلب فرمائی۔ فرمایا آپ غریبوں کی جو ہے وہ مدد فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، بے سہارا لوگوں کا آسرا ہیں، یتیموں کے آسرا ہیں،
میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت حتیجہ الکبریٰ، یہ وہ الفاظ سے حضور نے فرمایا کہ جب مجھے کسی نے تسلی نہ دی تو سیدہ حتیجہ نے مجھے تسلی دی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ایک دفعہ نا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ 10 جو رمضان ہے نا آپ کا یوم وصال ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ پاک نے کیا تیار کیا ہے، ہمیں یہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے بڑا خوبصورت محل بنایا ہے جس میں یاقوت اور مرجان کے پتھر، اور وہاں کوئی شور غوغا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا یہ سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ، جب آپ حضور کے عقد میں آئیں نا تو آپ نے اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا مال جان تان بن سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو باقی جو ازواج تھی، جب سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا نا، وصال کے بعد آپ اکثر انہیں یاد فرماتے، تو جب دیگر ازواج پوچھتی تو آپ فرماتی کہ آپ نے اس وقت میری مدد فرمائی جب کسی نے مدد نہیں کی، اس وقت تسلی دی جب کسی نے کوئی تسلی نہ دی۔ تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان پاک چونکہ ہمارے یہ ایام ہیں اور ہمارے یہ اجداد ہیں، اسلاف ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ ان ہستیوں کی سیرت طیبہ پڑھا کریں، حضور کی ازواج پاک، حضور کی اہل بیت، حضور کے گھرانے کی، حضور کے صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پڑھا کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے عشرے میں یہ نہیں ہو سکا تو دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، رب ڈھانپ دے گا، رب ڈھانپ دیتا ہے، وہ پردے ڈال دیتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں پر پردہ پڑ جائے تو وہ رمضان کے دوسرے عشرے کو اللہ کی رضا کے لیے گزارے، اس کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ وہ کسی کے سامنے کسی کو عیب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ ستار ہے۔ وہ کیا ہے؟ ستار ہے۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بڑا ہی اس شخص نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا، دونوں جہانوں کو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، بھائی آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو موبائل بند کریں، آپ اسے پتہ ہو کہ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں پڑھ رہا، آپ تو پڑھ رہے ہیں، دروشی پڑھیں۔ اس موبائل نے بھی ہماری عبادات کو ضائع کر دی۔ آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو فرمایا کہ قد افلح، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو کامیاب کر لیا۔ ہماری قوم کا عجیب حال ہو گیا، سڑک میں جا رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کو بند کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، فون آ گیا، اسے نماز کی فکر بھول گیا، اسے فون سن لیا، کہیں جان نہ نکل جائے۔ خدا رہا آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ وقت جو ہے اس کے بغیر بھی گزارے۔ اتنا ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو گیا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی جن کا ہم نام لیتے ہیں، زخم لگ گیا، تو جب آپ کو مرہم پٹی کی جانے لگی، وہ تیر لگ گیا، تیر نکالا جاتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، آپ نے فرمایا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو۔ جب نماز پڑھنے لگے، تیر نکالنے والے نکال لی، اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پھر مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، اپنی ذات کو چیک کرنا کہ میں نے اپنی ذات کو صاف کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک جہاز سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آؤ چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف چلے۔ یا رسول اللہ جنگ سے بڑا جہاد بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ جنگ جو ہے نا اللہ کی راہ میں قتل قتال کرنا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ فرمایا بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جس کے ساتھ روز پالا پڑتا ہے، روز جنگ ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے اگر کوئی جنگ جیت گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من
عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور نفس کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندے سے میں مر جاتی ہے۔ یہ میں ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ نفس پاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے میں مر جاتی ہے۔ دیکھیے بندہ حج کے لیے جاتا ہے، حج اور رمضان روزے، یہ ان میں مشقت بھی ہے اور ان میں تھوڑی سی تبدیلی بھی ہے کہ بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو سارے لباس اتار دیتا ہے، 2 چادریں پہن لیتا ہے، یا اللہ وہ لباس بھی تو حلال ہے، اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا دین تیری مرضی کا نام نہیں، میری مرضی کا نام ہے، اور میں نے یہی دیکھنا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کون چلتا ہے کہ 2 کپڑے پہنو، طواف کرو، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں چکر لگانے ہیں، وہاں تم نے جانا ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ ہمارے ایک صدر صاحب، ان کے بارے میں نے سنا کہ وہ ایک دفعہ نا حج کے لیے گئے تو ظاہر ہے عمرہ کی طواف کیا، سعی کی باری آئی صفا مروہ کی، تو انہوں نے یہ جملہ کہا جی آئی ول ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم، کہ میں اس کو اگلی دفعہ کر لوں گا۔ اس نے کہا حضور آپ ہیں پاکستان کے بادشاہ ہیں جی، وہ بھی رب نے بنایا ہے، یہ اس کا حکم ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ آپ نے ابھی کرنا ہے۔ یہ چکر لگانے ہیں جو بی بی حاجرہ نے لگائے ہیں، یہاں اپنی نہیں چلنی، یا اپنی خواہش نہیں چلنی، جو مالک نے کہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، یہ چکر لگائیں تب عمرہ مکمل ہوگا۔ تو فرمایا کہ نفس جو ہے وہ چھوٹا جہاد جنگ ہے، بڑا جہاد یہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، بندے کی میں مر جائے۔ تو حج میں بھی یہی ہوتا ہے، عمرے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور رمضان شریف میں یہی ہوتا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے عام دنوں میں، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا، فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں تھا، تمہیں چیک کرنا مقصود تھا کہ میرے احکام پر عمل کون کرتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں اصحاب سبت کا ذکر ہے، ایک ایسی قوم جن کو ہفتے والا نام دیا گیا ہے، ایک ایسی قوم تھی جنہیں اتوار والا، ہم ہیں جمعے والے، ہمیں جمعے کا دن دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا انا یوم الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعہ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اصحاب سبت کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اپنی قوم کو کہیں کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب اللہ پاک نے جب یہ حکم دے دیا، اب مچھلیاں پکڑنا کو حرام تو نہیں تھا، اللہ نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب قوم جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں زیادہ آتی ہی ہفتے کو ہیں، امتحان آ گیا، رب نے ہفتے کو ہی مچھلیاں زیادہ بھیج دی، اور حکم کیا دیا کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑی، کیونکہ پھولوں پر نہیں پتہ چلتا، سہولت میں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کا دوست کون ہے، مشکل میں پتہ چلتا ہے، کربلا میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے۔ تو اللہ پاک یہی اپنے بندوں میں چیک کرتے ہیں۔ تو فرمایا مچھلیاں بھی اس دن بھیج دیں زیادہ، اور حکم بھی لگا دیا کہ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب کیا ہوا کہ 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے پانی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، ہمارے رب کا حکم آ گیا ہے، تو نبی نے وہاں سے گزرنا ہوتا تھا، تو کئی لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، کئی لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے کہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کے رب کا حکم ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں، وہ رب کے ہاں بھی سیاست ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایتھے بھی کو دا بج جائے۔ پتہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، سونا ان کے پاس ہوتا ہے، اب رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، وہ 6 تولے سب کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور کسی سے بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوئے، رب کو دا لگاتے ہیں جی، وہ یہ کر لیتے ہیں بھی کس سے چھپا رہے ہو، زکوٰۃ دو، اگر سونا اتنا ہے ڈبل ہو جائے گا، پیسے اتنے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر واپس مکس کر لیتے ہیں۔ یہ رب سے اس طرح کا دھوکہ نہ کیا کریں، وہ ہر چیز جانتا ہے، یہ ہے کہ اس نے چھپا رکھا ہے، کسی کی نسبت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے۔
ورنہ ہمارے گناہ ہمارے منہ پر آ جائیں نا تو بس اللہ ہی معافی دے، اس نے چھپا رکھا ہے، پردے ڈال رکھے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ پانی جو ہے جہاں سے مچھلی آ رہی تھی وہاں سے ایک وہ نکال کے نا رستہ، تو بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، چلو ہم نے کون سی پکڑنی ہے، اپنے اپنے گڑھے کھود لیے، اور جو مچھلیاں ہیں وہ آٹ کے ذریعے وہ ہمارے گڑھے میں آ جائے کریں گی، جیسے نبی کی تبلیغ ختم ہوگی واپس اپنی اپنی مچھلیاں نکال لیا کریں گے اتوار والے دن، کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے میرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور وہ ناکام ہو گئے جنہوں نے رب سے سیاست کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے نا تو بندے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیوں بیٹھے ہیں؟ یا اللہ تیرے حکم کے منتظر ہیں کہ کب روزہ کھلتا ہے تو ہم کھا لیں۔ فرمایا اچھا اتنی نعمتیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور میرے حکم کے منتظر ہیں، کھا نہیں رہے؟ فرمایا جاؤ کھلنے سے پہلے ان کو میں نے بخش دیا ہے، گواہ رہنا میں ان کو بخش دیا ہے۔ یہ تھوڑی ساری آزمائش تھی، گزر گئی، روز آتی ہے روز گر جاتی ہے، دونوں ٹائم اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس مالک کو اس طرح یاد کریں کہ ہمیں کسی نعمت کی بھی طلب نہ رہے، ہمیں کسی نعمت کا بھی شوق نہ رہے، اور ان اہل جنت میں ہمارا نام بھی آ جائے کہ اللہ پاک انہیں جنت میں ڈالیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم جنت میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ فرمایا ہم نے جنت کے لیے نمازیں روزے نہیں پڑھے، روزے اس لیے نہیں رکھے کہ جنت میں چلے جائیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے پھر کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، وہ تیری ذات کو پانے کے لیے، وہ تیری ذات کو پانے کے لیے وہ ہم نے عمل کیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے چاہتے کیا ہو؟ فرمایا آج فقط تیری ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، فقط تیری ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ ینظروا الیہم وینظرون الیہ، رب ان کو دیکھے گا وہ رب کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پاک کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے نہ فرمائے۔